یہ اس کی تازہ مثال ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے جلسہ سیرت النبی سب سے پہلے آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی سے لڑائی ہو گئی، ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں چچا کے یہاں جانا مت ورنہ ٹانگ توڑ دیں گے۔ لڑائی آپ کی ہے، آپ نے اس بچے کے دل میں عداوت کی بیج ڈال دی ہے، آپ نے اس بچے کے دل میں دشمنی کی بیج ڈال دی ہے۔ آپ کا بھائی سے لڑائی ہے یا آپ کا معاملہ ہے، وہ ننھا سا بچہ جو ابھی پھلنا پھولنا چاہتا ہے، آپ اس کے دل میں عداوت کی بیج کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ اس کے دل میں دشمنی کی بیج کیوں ڈال رہے ہیں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے۔ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس نے زمین زیادہ لے لی ہے، اس نے زمین دبا لی ہے، اس نے فلا کر لیا ہے۔ اللہ کی عدالت قائم ہے، اللہ کے یہاں اس کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یاد رکھیں، اسے اگر آپ نہیں تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی 3 دن سے زیادہ بات کرنا بند نہ کریں، چاہے آپ کو کسی طرح کی دشمنی ہو اس سے، آپ ان سے بات چیت کریں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ آج صورتحال کیا ہے کہ میرے 2 بھائی، ایک ادھر رہتے ہیں ایک ادھر رہتے ہیں، جب ان کے یہاں پلاؤ بنا تو ایک پیالہ میرے یہاں بھی آیا، میرے یہاں بنتا ہے تو ہم بھی انہی کو دیتے ہیں۔ یہ بولیے یہ ادلا بدلا ہوا کہ صلہ رحمی ہوا؟ تو وہ دیا تو ہم دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی، یاد رکھنا ادلا بدلا کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اس سے رشتہ توڑے، اس سے رشتہ جوڑے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، میرے یہاں جب پلاؤ بنے تو میں یہاں پہنچاؤں، یہاں پہنچانا کون کمال کی بات؟ کمال تو یہ ہے کہ وہاں پہنچاؤں۔ یہ وہ حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے گاؤں میں مہمان آ جائے، مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، میں آپ کے یہاں کی خاص طور پہ نہیں بتاتا ہوں، ممکن ہے آپ کے یہاں بھی یہ صورتحال ہو۔ مہمان صبح سے شام تک گھوم گیا، مثلا کوئی چندہ کرنے کے لیے آ گئے، انہیں کوئی کھانے کے لیے پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی کے دل میں خیال آیا تو وہ سوچ رہا ہے کہ میرے یہاں گوشت نہیں بنا ہے، کھانا کیسے کھلائیں؟ یہاں تو سوکھی روٹی بیچارے کو مل جائے تو بہت ہو جائے، یہاں تو چوہا کود رہا ہے پیٹ میں، اور وہ مرغ مسلم کے انتظار میں مرغہ بنے گا تب ان کو بلائیں۔ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہو مہمانوں کو پوچھ لیجیے، آپ بلا لیجیے کہ آئیے کھانا کھا لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کھانے سے پہلے مہمانوں کا انتظار کرتے تھے، جب مہمان آتا تب کھلاتے تھے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ کر مہمان ہوتا ہے، رات آپ کے یہاں رہتا ہے، آپ نے انہیں دودھ پیش کیا، آپ نے بکری کا دودھ انہیں پیش کیا، چونکہ اس وقت میں یہ بھی کھانے کے طور پہ چلا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری بکری کا دودھ پیا، تیسری بکری کا دودھ پیا، چوتھی کا پیا، پانچویں کا پیا، چھٹی کا پیا، 7 بکریوں کا دودھ مکمل وہ پی گئے۔ رات میں وہ سوئے، رات میں ان کا پیٹ خراب ہو گیا، انہوں نے بستر پر استنجا کر دیا، بستر کو خراب کر دیا۔ صبح سویرے فجر سے پہلے وہ رفو چکر ہو گئے، وہ بھاگ گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بستر گندا ہے، مہمان یہاں سے غائب ہے، وہ بستر کو گندا کر چکا ہے، اس پہ پخانا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے اسے صاف کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں اس یہودی کا کوئی سامان وہاں چھوٹ جاتا ہے، وہ وہاں سے واپس آتا ہے کہ ہم اس سامان کو لیں۔ جب وہ آ کر دیکھتا ہے تو وہ شخص جن کے اشاروں پہ پوری دنیا کے لوگ جھکنے کو تیار ہیں، جن کے اشاروں پر ایک اشارہ کیا جائے تو ہزاروں صحابہ سامنے حاضر ہوتے کہ میں دھو دیتا ہوں،
میں دھو دیتا ہوں۔ وہ خود بیٹھا ہوا ہے اور اس آدمی کا جو مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، ان کے پخانہ کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں، یہ وہ دیکھتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آپ نبی ہیں، آئیے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک مہمانوں کی ضیافت وہ ہے، ہم شور کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، ہم محمد کے دیوانے ہیں۔ دیوانہ اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ دیوانہ کا حال تو وہ ہے کہ لیلا نے مانگا مجنوں سے کہ گوشت چاہیے، قصہ فرضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، مانگا کہ گوشت چاہیے تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ پوچھو کس حصے کا گوشت چاہیے، اس نے ہر حصے کا گوشت کاٹ 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 کر دے دیا۔ قصہ بالکل حقیقت نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ملتا ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ ہمیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتلاؤں، اگر دو بچہ اسٹوڈنٹ دونوں کالج میں پڑھ رہا ہے، ان دونوں میں اگر دوستی ہو جاتی ہے تو دونوں شرٹ ایک طرح کا پہننے لگتا ہے، جوتا ایک طرح کا پہننے لگتا ہے، کپڑا ایک طرح کا پہننے لگتا ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہم کپڑا کس کی طرح پہنتے ہیں؟ ہم کپڑا پہنتے ہیں اس انگریز کی طرح جس انگریز کو نہ پیشاب کرنے آتا ہے نہ پخانہ کرنے آتا ہے، جانوروں کی طرح کھڑے کھڑا پیشاب کرتا ہے، جانوروں کی طرح کاغذ سے صاف کیا کرتا ہے، جانوروں کی طرح کھڑے کھڑا کھانا کھاتا ہے، جسے زندگی گزارنے نہیں آتا۔ اگر وہ اس طرح کا پینٹ پہنے، ہم اسی طرح کا پینٹ پہنیں گے۔ ہم طریقہ کس کا اپنا رہے ہیں؟ ہمیں محبت کس سے ہے؟ اس ممبئی کے ہیرو سے، جس ممبئی کے ہیرو کا پیشہ ہے حرام خوری، جس کا پیشہ ہے حرام کاری، ہم اس کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کی پینٹ کبھی پھٹ گئی اور ایک جگہ سے پھٹ گیا تو آپ بھی ایک جگہ سے پھاڑ کر پینٹ پہن رہے ہیں۔ اگر اس کی پینٹ نیچے چلی گئی تو آپ بھی اپنے پینٹ کو نیچے کر رہے ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ کبھی اس کی پینٹ کھل نہ جائے، ورنہ آپ بھی کھول کر چلیں۔ آپ کا طریقہ یہی ہے کہ ممبئی کا ہیرو جو کرے گا وہی ہم کریں گے۔ تو بتائیے آپ کو محبت کس سے ہوئی؟ دعویٰ ہے کہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ طریقہ کس کا اپنایا جا رہا ہے؟ طریقہ اس گندے لوگوں کا اپنایا جا رہا ہے جو لچے اور لفنگے ہیں، جو آواز قسم کے لوگ ہیں، اور طریقہ اس نبی کا چھوڑا جا رہا ہے جس طریقے کو آج بھی اپنا لو۔ خدا کی قسم پوری دنیا تمہیں ہیرو کہے گی۔ کون کہتا ہے کہ تم بال بڑا نہ رکھو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بڑا ہوا کرتا تھا۔ آپ تین طرح کے بال رکھتے تھے۔ آپ کا بال یہاں تک کان تک ہوا کرتا تھا، یا کان کے لو تک ہوا کرتا تھا، یا کندھے تک ہوا کرتا تھا۔ آپ تو زلفی والے تھے، لیکن صورتحال کیا تھی؟ چاروں طرف کا بال برابر ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آگے بال صاف ہے، پیچھے لٹکا ہوا ہے، کنارے بال صاف ہے، بیچ میں بال رکھا ہوا ہے۔ نہیں، محمد رسول اللہ نے خود منع کیا ہے کہ چاروں طرف اگر بال برابر نہیں ہے، بال کے ایک حصے کو کاٹ لیا جائے، ایک حصے کو صاف کر دیا جائے، دوسرے حصے کو رکھا جائے۔ یہ تو الگ ہے کہ جو پرانے لوگ ہوں گے وہ آج بھی کہیں گے یہ تو بندر قسم کا بال رکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر بڑا بال رکھیں، آپ یہاں تک بال رکھیں، آپ نیچے تک بال رکھیں، چاروں طرف کا بال برابر ہو، آپ سلیقے کے ساتھ رکھیں، وقت پر آپ اس کی کنگھی کریں، آپ اس پہ تیل لگائیں، اور اس طرح بال ہو جو بکھرا ہوا نہ ہو۔ خدا کی قسم آپ کا بال اچھا بھی ہوگا اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتے، آپ ایک پگڑی باندھ لیجئے اور پگڑی باندھ کر نکلیے، دیکھیے دنیا یہ کہے گی کہ یہ محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنا رہا ہے، دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بال کیسے تھے، آپ کو معلوم نہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ایمان لایا، مسلمان ہوا، اس کے بال گھنگریانے تھے۔ ایک قبیلہ ہوا کرتا ہے جس کے بال بالکل گھومے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کیا، اس نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ اس نے کوشش کی کہ ہم بیچ میں مانگ نکالیں،
لاکھ کوشش کر رہا ہے، بیچ میں مانگ نکال نہیں پا رہا ہے، چونکہ بال گھنگریالا ہے، وہ بال واپس آ جاتا ہے، مہینوں کوشش کرتا رہا لیکن وہ بال اسی کا اسی طرح رہا۔